یہ ہے وقت میڈیا۔ ہر گھڑی ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوتا تھا جب، ہر گھڑی ہاتھوں میں موبائل نہیں، ہر گھڑی ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوتا تھا جب، کیا دیکھ کر بس دوردرشن دل کو بہلاتے تھے ہم۔ آپ جو کچھ او ٹی ٹی پر دیکھ کر سمجھے ہیں وہ صرف دو پھولوں کے ملنے سے سمجھ جاتے تھے ہم۔ آپ جو کچھ، بہت شکریہ بھائی کیا اشارے یار کر رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ ہر گھڑی آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار میری ہمت بڑھا دیں۔ ہر گھڑی پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے۔ کیا کہنا، پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے۔ مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھوں تو خوشی ہوتی ہے۔ ارے واہ 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 واہ۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں ہم آپ کو مظفر نگر کے کھتولی میں، جہاں 7 جون 2026 کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ بعنوان ایک شام راشٹر کے نام کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی صدارت کھتولی کی ہر دل عزیز شخصیت حاجی اخلاق صاحب آڑتی نے فرمائی۔ مشاعرے کا افتتاح کھتولی کی جانی پہچانی شخصیت حاجی نوشاد مونی صاحب نے کیا۔ شمع روشن کی نوجوان دلوں کی دھڑکن معاذ احمد صاحب نے، مشاعرے کے کنوینر رہے نوید صدیقی صاحب اور مشاعرے کے کنوینر رہے معروف شاعر امجد آتش کھتولوی۔ مشاعرے میں خاص تعاون کیا نوجوان دلوں کی دھڑکن عامل احمد صاحب، شاداب صاحب شیشے والوں نے، فیروز خان صاحب آڑتی نے اور مرزا اظہر صاحب نے۔ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ اس سنجیدگی کی چادر کو ذرا سا ہٹاتے ہیں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹوں کی چمک آ جائے، اس کے لیے میں ایک کوشش ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ میری فہرست میں ایک طنزیہ اور مزاحیہ شاعر ہے جس کے لفظوں سے، جس کے مصروں سے، جس کے اشعار میں آپ کو ہنسنے اور مسکرانے کے موقع بھی نظر آئیں گے۔ ان کے کلام کے ذریعے آپ کے چہروں پر چمک اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئیں گی، یہ کمال آپ کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے ایک شاعر کا انتخاب میں کر رہا ہوں جن کا تعلق ہمارے ملک کی دارالحکومت دہلی سے ہے۔ دہلی سے ہمارے بیچ میں جناب انس فیضی صاحب تشریف لائے ہیں۔ انس فیضی صاحب طنزیہ اور مزاحیہ شاعری اور مشاعروں کی نظامت کے حوالے سے بہت ہی معتبر اور محترم نام ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ذہن بناتا ہوں کہ دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دوستوں مجھ کو بھی حیرانی ہوئی، گاؤں کی سب بکریاں رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی۔ تالیاں بجائیے تاکہ آپ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے جناب انس فیضی صاحب کا کلام سن سکیں۔ سر اجازت دیکھیے، سب سے پہلے تو امجد بھائی، میں ایمانداری سے منع کر چکا تھا سب جگہ، کچھ مصروفیات ایسی تھی مشاعروں میں جانے کا وقت، لیکن یہ ان کو منع نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ میں بہت معمولی شاعر ہوں۔ بہرحال ندیم بھائی، ارشاد سر، خوشیر بھائی، شاہد بھائی، فیمس بھائی میرے سامنے بیٹھے۔ اچھا، دیکھتے رہ جائیں گے سرپنچ تیرے گاؤں کے، دیکھتے رہ جائیں گے سرپنچ تیرے گاؤں کے، ڈال کر لے جائیں گے ایک دن تجھے بگی میں ہم۔ دیکھتے رہ جائیں گے بھائی، دیکھتے رہ جائیں گے سرپنچ تیرے گاؤں کے، ڈال کر لے جائیں گے ایک دن تجھے بگی پہ ہم۔ ہر طرف ڈنکا بجے گا بس تمہارے نام کا، کیا کہنا کیا کہنا، بھیڑ میں ان شاعروں کی خود کو آگے پاؤ گے۔ واہ واہ واہ۔ رات بیگم کہہ رہی تھی چوم کر ٹکلا میرا، دیکھ لینا اب تو تم بھی پاپولر ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ۔
वाह 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 वाह। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, टकला चूमा था, वजाहत कर दूं। रात बेगम कह रही थी, हाँ टकला, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। मुझको बाहों में भर लिया उसने, मुझसे पूछा कि जान कैसे हो। क्या कहना? मुझको बाहों में भर लिया उसने, मुझसे पूछा कि जान कैसे हो। फिर मेरे होंठ चूम कर बोली बिल्कुल उर्दू जबान जैसे हो। अरे वाह 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 वाह। फिर मेरे होंठ चूम कर बोली, मुझको बाहों में भर लिया उसने, वाह वाह वाह। मुझसे पूछा कि जान कैसे हो। फिर मेरे होंठ चूम कर बोली, मुझको बाहों में भर लिया उसने, मुझसे पूछा कि जान कैसे हो। बहुत अच्छा अनस भाई, फिर बहुत शुक्रिया नदीम भाई। फिर मेरे होंठ चूम कर बोली बिल्कुल उर्दू जबान जैसे हो। अच्छा, हम कॉलेज में प्रपोज करते थे, वो मना करती थी, हमने फिर प्रपोज किया, फिर रिजेक्ट हुए, तो आदत पड़ गई प्रपोज करने की, डर निकल गया प्रपोज करते हुए। तो उन्हें पता नहीं क्या चाहिए था, शाहरुख खान, सलमान खान को खुद कुछ नहीं मिला आज तक, लेकिन इन्हें कमबख्त मारियों को सलमान खान चाहिए। तो उन्हें क्या मिला ये मुलाहिदा कर ले। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर। क्या कहना? क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर। एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। वाह वाह वाह। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। अरे वाह 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 वाह। क्यों वही खाला का लियाकत, सलीम अंडे वाला, मुश्ताक काजी, पनवाड़ी, सारे वही मिलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें रिजेक्ट करके, है ना? क्यों अकड़ती फिर रही। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, आपको अच्छा लग रहा है तो जरा तालियां बजाइए ताकि अनस फैजी साहब का मूड बने और ये और बेहतर खिदमत आपकी करें। क्यों अकड़ती फिर रही वाह वाह। मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। वाह वाह। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। वाह वाह। अच्छा, हम दूरदर्शन के जमाने की परवरिश है, सभा शुरू होती थी, सभा खत्म होती थी, हमारे घर के बड़े नदीम भाई सिर्फ सलमा सुल्ताना को देखने के लिए आधे घंटे की खबरें देखते थे। और अब OTT का जमाना है, जाहिर है कि सब बदल गया है। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं, हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब। क्या देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। आप जो कुछ, बहुत शुक्रिया भाई, क्या इशारे यार कर रहे हो। वाह वाह वाह। हर घड़ी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरी हिम्मत बढ़ा दे। हर घड़ी, वाह वाह वाह। हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, वाह। देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम। आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। और पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। क्या कहना? पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। अरे वाह 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 वाह। मैं वो आ रहा हूँ उसी का। भाई वो पढ़ दीजिए जो ये बता रहे हैं। बहुत बढ़िया शायरी कर रहे हैं।
نہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، ذرا سا اور آپ سے پہلے کا معاملہ ہے۔ سلمیٰ سلطان کا ذکر کر رہے تھے۔ سلمیٰ سلطان دوردرشن کی ایک نیوز ریڈر ہوا کرتی تھی اور اس زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت نیوز ریڈر کے طور پہ سلمیٰ سلطان کو مانا جاتا تھا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب خبریں صرف دوردرشن کے ذریعے ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پہ آتی تھی، تو اس وقت کے لیے انس فیضی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے گھروں کے بڑے، ہمارے بزرگ گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ کب دوردرشن پر سماچار آئیں گے اور اس میں سلمیٰ سلطان کو وہ آدھے گھنٹے تک سماچار پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کا ذکر انس فیضی صاحب کر رہے تھے۔ میں خورشید بھائی نے ایک حکم دیا ہے وہ آپ کو جی ارشاد۔ دیکھیے عام طور پہ لڑکیاں بھائی کہہ دیتی ہیں، بھائی بھائی، اب دلی میں برا مانا جانے لگا، کوئی بھائی کہتا ہے نا لڑکی ہے لڑکا، تو ملاحظہ کریں۔ ارشاد۔ جان جاتی ہے دلوں میں، جان جاتی ہے جو دل میں چل رہا ہے آپ کے، واہ واہ واہ، جان جاتی ہے جو دل میں چل رہا ہے آپ کے، کیا کہنا، ان کے اندر بھی انس انسٹال وائی فائی ہے۔ واہ، کوئی لڑکی آپ کو بھائی کہے تو سوچنا واہ، احتراماً بھائی ہے یا احتیاطاً بھائی ہے۔ واہ 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 واہ، کوئی لڑکی یہ اچھا یار، احتراماً بھائی ہے یا احتیاطاً بھائی ہے؟ زندہ باد، واہ واہ واہ، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ ہمارے نویز صدیقی صاحب اور ہمارے حامد بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بہت اچھا یار، احتراماً بھائی ہے یا احتیاطاً بھائی ہے؟ کوئی لڑکی آپ کو بھائی کہے تو سوچنا احتراماً بھائی ہے یا احتیاطاً بھائی ہے۔ ایک دو بہت شکریہ سر۔ کیلکولیٹر، کیمرہ، گھڑیاں، قلم اور نوٹ بک، ہر طرح کا آف لائن اب سبھی دھندا فنش کر دیا ہے اس موبائل نے فنش، سب کچھ انس، پاسورڈ بیوی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش، واہ 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 واہ، بیوی کو مل جائے تو پھر بندہ فنش۔ کیا کہنا، کیا کہنا، دو قطعے اور ملاحظہ کر لیں گے۔ واہ واہ واہ، میں رنگوں، دیکھیے وہ ہولی میں مبارکباد چل رہی تھی، سب ایک دوسرے کو رنگ مبارک کہہ رہے تھے، تو ایک بچہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے کس طرح سے مبارکباد کہی وہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ایک قطعہ سنانے کے بعد۔ رنگوں سے رنگا بیٹھا ہے ہر ایک یہاں پر، واہ واہ واہ، رنگوں سے رنگا بیٹھا ہے ہر ایک یہاں پر، خوشیوں کا نیا طور، نیا ڈھنگ مبارک، واہ واہ واہ، ہم سب کے ہی چہروں پہ خوشی دوڑ گئی تھی، کیا کہنا، ہم سب کے ہی چہروں پہ خوشی دوڑ گئی تھی، جب توتلے بچے نے کہا رنگ مبارک۔ ہم سب کے سمجھ آیا کچھ؟ ہم سب کے ہی چہروں پہ ہنسی دوڑ گئی۔ آ رہا ہوں میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ اب آخری چار مصرے ملاحظہ کر لیں۔ پوری دنیا میں محبت کرتے ہیں لڑکا لڑکی، ہندوستان میں کچھ خاص طرح کی چیز ہوتی ہے۔ عشق کی راہ میں ناکام ہوئی ہیں وہ بھی، کیا کہنا، عشق کی راہ میں ناکام ہوئی ہیں وہ بھی، خود کی لاشوں کو کئی بار جلا دیکھا ہے، واہ واہ واہ، ہار جانے پہ محبت میں مگر لڑکوں پر لڑکیوں نے کبھی تیزاب نہیں پھینکا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرات گرامی، انس فیضی صاحب نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے میں کامیابی حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے مصرے، کچھ ایسے شعر بھی سنائے جو ہمیں سوچنے پر بہت دیر تک مجبور کریں اور ہم اس پر غور کریں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعر یوں تو اپنی بات ہنستے مسکراتے ہوئے مکمل کرتے ہیں، لیکن ہنستے مسکراتے ہوئے کہی گئی باتوں کا چھپا ہوا درد سمجھنے کے لیے ایک حساس دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ حساس دل جس کے پاس ہوتا ہے وہی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا ہوا درد سمجھ سکتا ہے۔ میں اس کے لیے انس فیضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ہمیں ملی، دوزخ نے کیا کیا تھا جو دوزخ کو ہم ملے۔ آئیے حضرات گرامی، ایک شام راست کے نام، جی ہاں، ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے کھتولی میں ہوا یہ تھا ایک شاندار کل ہند مشاعرہ۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔
اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے کھتولی، ضلع مظفر نگر سے